رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں کے باہر راشن رکھ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہاں سے غائب ہونے والا نوجوان آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ راشن ہم تقریباً پچھلے 4 سال سے اس فاؤنڈیشن کے تحت دے رہے ہیں۔ سفید پوش لوگوں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان تک یہ راشن پہنچے جو ضرورت مند ہے۔ تقریباً یہ 35 سے 40 گھر بنتے ہیں جن کے ساتھ ہم یہاں سے تعاون کر رہے ہیں۔ ایک ماہ کا راشن ٹوٹل 60 سے 70 ہزار کے درمیان بنتا ہے۔ یہ خرچہ میں جس طرح یہ ہے کہ گروپ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تعاون کر دیتے ہیں۔ دن ایسا بھی گیا ہے کہ جس دن آپ نے کسی ماہ بھی جو ہے وہ ان کو راشن نہ دیا، جاتا ضرور ہے، تھوڑا چلا جائے لیکن جاتا ضرور ہے۔ خود ہی سٹارٹ کیا تھا لیکن پھر فیملی ممبرز بھی کچھ مدد کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر حوصلہ افزائی کی تو ساتھ ساتھ چلتا رہا کام۔ یہ السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال۔ رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں کے باہر راشن رکھ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہاں سے غائب ہونے والا نوجوان آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور کون وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کے باہر یہ راشن یا ان کے گھروں کے اندر راشن دینے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی جان؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ نام جی میرا رانا مہران ہے۔ تو رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 16 سال ہے۔ تو کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام تو ابھی کرتا نہیں، اسٹڈی کر رہا ہوں فی الحال تو۔ ابھی پڑھ رہے ہیں؟ جی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ آپ راشن رکھتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، یہ کب سے سلسلہ جاری ہے؟ یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے 4 سال سے جاری ہے، اور یہ راشن ہم تقریباً پچھلے 4 سال سے اس فاؤنڈیشن کے تحت دے رہے ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے نام سے بنوایا ہے، اس کا نام ہے شمیم ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ مطلب آپ نے اپنی والدہ جو آپ کی والدہ انہی کے نام سے بنائی ہوئی؟ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے بعد پھر ان کے نام سے منسوب کر دی تھی اس کو۔ تو یہ بتائیے گا کہ 4 سال آپ کو یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو یہ خاص آپ نے یہی عمل کیوں رکھا ہے کہ آپ رات کی تاریکی کے اندر جاتے ہیں اور جن کو راشن دیتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا اور آپ ادھر سے غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کی جو اصل وجہ وہ یہ ہے کہ سفید پوش لوگوں تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان تک یہ راشن پہنچے جو ضرورت مند ہے۔ وہ یہ صرف راشن ان تک جاتا ہے جو مانگ بھی نہیں سکتے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے ہم ان کو ہی راشن دیتے ہیں۔ جو لوگ مانگتے ہیں، جو پیشہ ور ہیں، ان تک نہیں، وہ تو ان کا تو پیشہ ہی ہے نا، وہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ یہ ان کو دیا جاتا ہے جو یعنی کہ مستحق ہیں یا ان کے سفید پوش ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے، اور ہم ان کے گھروں کے باہر رکھ کے رہتے ہیں تاکہ ان کی بھی دل آزاری نہ ہو اور ہم اپنے طور پہ ان کو یعنی کہ ان کا حق پہنچا دیں۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں؟ تقریباً یہ 35 سے 40 گھر بنتے ہیں جن کے ساتھ ہم یہاں سے تعاون کر رہے ہیں۔ مطلب 35 سے 40 گھروں کو یہ شروع سے ہی اتنے گھر ہیں یا سٹارٹ کے اندر کم تھے؟ نہیں سٹارٹ کے اندر کم تھے، اور آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے کوئی ایڈ ہوتا جا رہا ہے ویسے ہم پھر ان کو یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں، ان کا ویریفیکیشن کرتے ہیں، اگر تو وہ مستحق ہوتے ہیں تو ان کو ہم راشن لگا دیتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ تقریباً ایک ماہ کا جو یا ایک گھر کا جو راشن ہے وہ کتنے کا تقریباً بن جاتا ہے؟ ایک گھر کا راشن تقریباً 3500 4000 5000 تک بنتا ہے۔ تو تقریباً ایک ماہ کے اندر ٹوٹلی جو راشن ہے وہ کتنے کا بن جاتا ہے؟ وہ تقریباً ایک ماہ کا راشن ٹوٹل 60 سے 70 ہزار کے درمیان بنتا ہے، دونوں یعنی کہ اس اماؤنٹ میں بن جاتا ہے۔ 4 سال سے آپ اتنا خرچہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ سارا خرچہ مینیج کس طرح ہوتا ہے؟ یہ خرچہ میں جس طرح یہ ہے کہ گروپ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تعاون کر دیتے ہیں یا فیملی ممبرز ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، ایک بھائی ہے ہمارے UK میں ہوتے ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، خود ہم ڈالتے ہیں، تو اس طرح مینیج ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ جو راشن آپ دینے کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں؟ اس راشن میں یہی ہے جو راشن کا مطلب سامان ہوتا ہے، گھی وغیرہ، دالیں، چاول، آٹا، اور جو جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب ہوتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو آپ شروع سے دینا، مطلب آپ ان کو شروع سے ہی راشن دے رہے تھے، آج بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا ان کو چھوڑ کر نئے لوگ آ گئے؟ نہیں جو ہمارے ساتھ شروع سے تھے وہی ہیں، اور کچھ ایڈ بھی ہو جاتے ہیں لیکن باقی وہی ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ویریفیکیشن کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ خاص انہی لوگوں کو دیا جائے؟ ویریفیکیشن کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم خود کوئی یعنی کہ دیکھ لیتے ہیں، یا تو ویریفیکیشن ان کے ID کارڈ وغیرہ لیتے ہیں، ڈیتھ فارم اگر ان کے خامد کی ڈیتھ ہوئی ہے جو بھی اس طرح لے کے وہ کر لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ پھر اس کے آس پاس سے پوچھ کے، کوئی پڑوس میں ہے کوئی ادھر ادھر پوچھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ بتائیے گا کہ خاص آپ نے اپنے ہی علاقے کے اندر اس کو شروع کیا ہوا ہے
یا دائیں بائیں اور بھی کوئی لوگ اور بھی کوئی علاقہ ہے؟ فی الحال تو خاص اپنے علاقے میں شروع کیا، لیکن جو اس میاں چنو کے ارد گرد جو گاؤں ہیں ان میں بھی ہے. کل ایک بھائی کی کال آئی تھی کہ ایک مزدور بندہ اس کو ویل چیئر کی ضرورت ہے. اب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آج کل میں ویل چیئر لے کے دیں گے انشاءاللہ. مطلب راشن کے علاوہ اگر اور بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو کسی کو، وہ بھی آپ کر کے دے دیتے ہیں؟ وہ بھی کر کے دے دیتے ہیں لوگوں کے تعاون سے. جتنا مطلب اگر کوئی تعاون کر دے، کوئی خود سے ڈال کے، جس طرح بھی ہو جائے، یعنی کہ کوشش ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ کتنے دوست شامل ہیں جو کہ اس نیک عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا آپ کو لے کر، یا آپ ان کو لے کر چل رہے ہیں؟ اس نیک عمل میں میرے ساتھ ایک تو میرے دوست یعنی کہ توقیر بھائی ہیں جو یو کے میں ہوتے ہیں، وہ ہیں، اور کچھ فیملی ممبرز ہیں، اور ایک میرا اور دوست ہے. ہم یعنی کہ 3-4 ہیں، اور گلی میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے تعاون کر رہے ہیں، اور ہم آپس میں مل کر ہی یعنی کہ چلا رہے ہیں زیادہ تر. 4 سال کے اندر کوئی ماہ یا کوئی دن ایسا بھی گیا ہے کہ جس دن آپ نے کسی ماہ بھی جو ہے وہ ان کو راشن نہ دیا؟ نہیں، ایسا کوئی ماں نہیں ہوا، اسکپ نہیں ہوا. کم ہو جاتا ہے لیکن اسکپ نہیں ہوتا، جاتا ضرور ہے. تھوڑا چلا جائے لیکن جاتا ضرور ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو سٹارٹ کے اندر کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے تعاون کرنے والے، یا آپ نے خود ہی اس کو سٹارٹ کیا تھا؟ سٹارٹ میں تو خود ہی سٹارٹ کیا تھا، لیکن پھر فیملی ممبرز بھی کچھ مدد کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر حوصلہ افزائی کی تو ساتھ ساتھ چلتا رہا کام. یہ بتائیے گا کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہر ماہ کی جو ہے وہ کس ڈیٹ کو آپ دینے کے لیے جاتے ہیں؟ ہر ماہ کی یہ ڈیٹ ہے تقریباً 15 سے 16 ڈیٹ کو. یہی طریقہ کار ہے کہ 15-16 ڈیٹ تک ہمارے پاس اپنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، تو راشن بنوا کے وہ تقسیم کر دیتے ہیں. پھر اگر آپ کو لگے کہ کوئی بھی جو ہے وہ فیملی آپ سے آلریڈی راشن لے رہی ہے اور آپ کے علاوہ اور بھی لوگوں سے لے رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس فیملی کے پاس وہ کسی دوسری کا حق بھی رکھ رہی ہے، تو اس طرح کی بھی کوئی فیملی آئی ہے آپ کے پاس؟ اس طرح 1-2 واقعات ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں، لیکن ان کو ہم نے اسکپ کر دیا. ابھی یہ رمضان کے شروع میں نا ہم نے راشن دیا تھا لوگوں کو، تو ایک فیملی کو دیا، وہ بیچنے چلے گئے ہیں راشن اپنا نا، ادھر سے لے کے وہ کرانے کی دکان پہ سیل کرنے چلا گیا. وہ کرانے والے نے بتایا، تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اسکپ کر دیا. یہ بتائیے گا کہ بہت سی دنیا آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا تعداد جو ہے وہ پیسہ بھی دیا ہے، تو لیکن لوگوں کو طریقہ کار نہیں آتا کہ کس طرح غریب غربا کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے، یا وہ لوگ جو کہ مستحق ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو دیا جائے. کہ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نا ان کو ایسے لوگوں کو دیکھیں جو مستحق ہیں. پیشہ ور تو بہت زیادہ پھر رہے ہیں ادھر، بہت زیادہ، اور جو مستحق ہیں ان کو دیکھیں. ان کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ ان کے آس پاس سے پوچھیں، خود جا کے ادھر پتہ کریں. اگر وہ مستحق ہے تو ان کو ضرور دیں، ان کا حق ان تک ضرور پہنچائیں. بہت سے ایسا سفید پوش طبقہ ہے جو خود مانگ نہیں سکتے، نہ کسی سے مانگتے ہیں شرم کی وجہ سے، اور اپنے غربت میں پستے رہتے ہیں. ایسے لوگوں تک نا ہمیں چاہیے کہ ہم خود پہنچیں اور ان کو ان کا حق پہنچائیں، تاکہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے. بہت شکریہ. ناظرین، مہران بھائی میرے ساتھ موجود تھے. اتنی کم عمر کے اندر انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر کرے اور ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کا کہنا ہے کہ کم لوگوں سے سٹارٹ کیا گیا جو کام تھا، وہ آج تقریباً 25 سے 30-35 گھر ایسے ہیں جو کہ بالکل سفید پوش ہیں. یہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں اور ان کے گھر کے باہر راشن رکھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اور ان کو یہ بھی نہ علم ہو کہ ہمیں کون جو ہے وہ یہ راشن دے کر گیا ہے، اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.